السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہندوستان کی آزادی کے لیے جن مسلم بہادروں نے اپنی جانیں قربان کی، اپنا خون بہایا، ان بہادروں کا ذکر آج کی تاریخ کی کتابوں سے بالکل مٹا دیا گیا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے یہ یاد رکھنے کی کہ کن عظیم الشان بہادروں کی شہادت کے بدلے ہمیں یہ آزادی ملی ہے۔ حیدرآباد شہر کے مولوی سید علاء الدین کی انگریزوں کے خلاف بہادری کی لڑائی ایسی ہی ایک کہانی ہے جسے بڑی حد تک بھلا دیا گیا ہے۔ علاء الدین ایک مبلغ اور مکہ مسجد حیدرآباد ہندوستان کے امام تھے۔ 10 مئی 1857 کو میرٹھ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج کے ہندوستانی سپاہیوں نے اپنے انگریز افسروں کے خلاف بغاوت کی اور آزادی کا پرچم بلند کیا۔ ان سپاہیوں نے دین دین مذہب مذہب کے نعرے بلند کرتے ہوئے دہلی کی طرف مارچ کیا اور آخری مغل حکمران بہادر شاہ ظفر کو اپنا لیڈر بنایا۔ پھر بیگم حضرت محل، نانا صاحب، رانی لکشمی بائی اور تانتیہ جیسے حکمران، فیض آباد کے مولوی احمد اللہ شاہ جیسے مذہبی شخصیات اور کسان بغاوت میں شامل ہو گئے۔ جون 1857 عیسوی میں چڈا خان اور امیر خان کی قیادت میں اورنگ آباد میں بغاوت چلی۔ بغاوت کو دبانے کے لیے انگریزوں نے جنرل ووڈ کی کمان میں گولی مار کر بلاک کر دیا۔ کئی لوگوں کو پھانسی دی، کئی لوگوں کو توپ سے اڑا دیا۔ انگریزوں نے چڈا خان کو پکڑنے والے کو 3000 انعام رکھا۔ چڈا خان اپنے چند وفادار سپاہیوں کے ساتھ حیدرآباد بھاگ گئے۔ 2 جولائی 1857 کو حیدرآباد کے حکمران نظام کی فوج نے چڈا خان اور ان کے ساتھیوں کو سکندرآباد سے گرفتار کر لیا، انگریزوں کے خلاف بغاوت کرنے کے جرم میں۔ چڈا خان کی حمایت میں حیدرآباد کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور مطالبہ کیا کہ ان کو رہا کر دیا جائے۔ 17 جولائی 1857 کو مولوی علاء الدین نے نماز جمعہ کے بعد لوگوں سے خطاب کیا کہ وہ سپاہیوں کی حمایت میں کھڑے ہوں، اور وہ خود بھی مرنے کے لیے تیار تھے۔ حیدرآباد میں لوگوں نے انگلش ریزیڈنسی کی طرف مارچ شروع کر دیا۔ نظام کے پرائم منسٹر سالار جنگ نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ وہ پریزیڈنسی پر حملہ نہ کریں، لیکن کوئی نہیں مانا۔ علاء الدین اپنے آدمیوں کے ساتھ بیگم بازار جا پہنچے، جہاں ایک روہیلا لیڈر طورباس خان عرف ترم خان اپنے آدمیوں کے ساتھ علاء الدین کے ساتھ شامل ہو گئے۔ علاء الدین نے تقریباً 500 روہیلوں کے ساتھ پریزیڈنسی پر حملہ کیا، لیکن اس کی خبر انہیں پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ انگریزی فوجیوں نے اپنی پوزیشن سنبھال لی۔ ہندوستانیوں پر گولی چلانے کے لیے 5 توپیں بھی رکھی گئی۔ جیسے ہی علاء الدین اور ان کے آدمی ریزیڈنسی پہنچے، ان پر گولیاں چلائی گئی۔ حملے کے دوران مولوی علاء الدین کے دائیں کندھے پر گولی لگی اور ماتھے پر تلوار کے زخم آ گئے۔ علاء الدین نے خان کو بتایا کہ وہ شہید کے طور پر مرنے کے لیے تیار ہے۔ طورباز نے کہا، ایسی جگہ مرنے میں کوئی عقل مندی نہیں۔ طورباز اور علاء الدین وہاں سے فرار ہو گئے۔ اس حملے میں 29 لوگ مارے گئے، جن میں سے 25 لاشوں کو بیگم بازار لے جانے میں یہ لوگ کامیاب رہے۔ نظام حکومت نے منظوری دے دی کہ علاء الدین کو گرفتار کر لیا جائے۔ بغاوت کے جرم میں انہیں گرفتار کر دیا گیا اور انڈمان اور نکوبار آئلینڈ کے سیلولر جیل میں، جسے کالا پانی بھی کہا جاتا ہے، بھیج دیا گیا۔ علاء الدین حیدر ہی وہ شخص ہیں جسے سب سے پہلے کالا پانی کی سزا سنائی گئی۔ مولوی علاء الدین نے اپنے اچھے اخلاق کی بنیاد پر بار بار رہا کرنے کی درخواست کی، لیکن مسترد کر دیا گیا، اور اسی کالے پانی کی سزا کے دوران 1879 میں اپنی آخری سانسیں لی۔